بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک ایسی ماں کی ہے جس نے اپنی ساری زندگی اپنے بیٹے کے لیے قربان کر دی، مگر بڑھاپے میں وہی بیٹا اسے رسوا کر کے چھوڑ گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو آج کے معاشرے میں کئی ماں باپ جھیل رہے ہیں اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا یہی دنیا کی حقیقت ہے؟ السلام علیکم محترم ناظرین، اسلامک تھاٹ آفیشیل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحانہ بیگم ایک نیک اور صابر عورت تھی۔ ان کا شوہر ایک عام مزدور تھا جو معمولی کمائی میں اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا۔ ان کی زندگی سادگی میں گزر رہی تھی، مگر ان کے دل میں ایک خواب تھا، اپنے بیٹے آصف کو کامیاب دیکھنا۔ ریحانہ بیگم نے دن رات محنت کی، کبھی سلائی کا کام کیا، کبھی گھروں میں کام کیا، تو کبھی لوگوں کے کپڑے دھو کر کچھ پیسے کمائے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن جائے تاکہ اسے وہ تکلیفیں نہ سہنی پڑے جو ہم نے سہی ہے۔ ماں کی دعائیں رنگ لائی اور آصف ایک بڑی کمپنی میں اچھی نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ ایک معزز اور کامیاب انسان بن چکا تھا اور ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ریحانہ بیگم کو لگتا تھا کہ اس کے تمام قربانیاں رنگ لے آئی اور اب اس کے بیٹے کا سہارا اس کے بڑھاپے کا آسرا ہوگا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس بیٹے کو اس نے اپنے خون پسینے سے پالا وہی اسے سب کے سامنے رسوا کر دے گا۔ جیسے جیسے آصف ترقی کرتا گیا ویسے ویسے اس کے خیالات بدلنے لگے۔ اس کی زندگی میں نیا رنگ آ چکا تھا، بڑے لوگوں کے ساتھ میل جول، مہنگے لباس، بڑی گاڑیاں اور اونچے خواب۔ اس کے لیے اب پرانی اور سادہ زندگی کا کوئی مقام نہ تھا۔ ایک دن آصف کی بیوی نے کہا، یہ بوشیدہ پرانی عورت ہمارے گھر میں اچھی نہیں لگتی، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سن کر آصف خاموش رہا۔ وہ اپنی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد اس نے ماں سے کہا، ماں میں تمہارے لیے ایک اچھا انتظام کر دوں گا، تم کسی اور جگہ رہ لو تاکہ ہم اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے۔ ماں حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد، مگر زبان خاموش۔ جب بیٹے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، آج وہی بیٹا اسے اپنے گھر سے نکالنے کی بات کر رہا تھا۔ ریحانہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، بیٹا کیا میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا؟ کیا میں تم پر بوجھ بن گئی ہوں؟ مگر آصف کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار اس نے ماں کو ایک چھوٹے سے بوڑھوں کے گھر میں چھوڑ دیا اور اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ بوڑھوں کے گھر میں بیٹھ کر ریحانہ بیگم کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا یہی دنیا کی حقیقت ہے؟ اس نے آنکھیں بند کی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کہا، اے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، اگر میں نے کوئی اچھا عمل کیا ہے تو اس کا بدلہ مجھے قیامت کے دن دینا، کیونکہ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ کچھ مہینے بعد آصف کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ وہ جس دولت پر ناز کر رہا تھا وہ ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کی بیوی نے بھی اسے چھوڑ دیا اور وہ تنہا رہ گیا۔ جب وہ ماں کے پاس لوٹنا چاہتا تھا تو اسے معلوم ہوا کہ ماں اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اب وہ چاہ کر بھی اپنی غلطی سدھار نہیں سکتا تھا۔ ماں کو بوڑھے کے گھر چھوڑنے کے بعد آصف اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ وہ بڑی بڑی پارٹیاں کرتا، مہنگے لباس پہنتا اور امیر لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ دنیا کی ہر خوشی حاصل کر سکتا ہے، مگر وہ بھول گیا تھا کہ والدین کی بددعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ایک بڑی ڈیل جو اسے کروڑوں میں فائدے دے سکتی تھی آخری لمحے میں منحوس ہو گئی۔ آصف نے قرض لے کر کاروبار کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے ناکامی اس کا مقدر بنتی جا رہی تھی۔ ایک دن آصف کو خبر ملی کہ اس کی ماں بیمار ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہے۔ وہ کئی دنوں سے بیمار تھی، مگر کسی نے آصف کو اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی ماں کو چھوڑ چکا تھا۔ جب آصف اسپتال پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی تھی اور وہ آخری بار اپنے بیٹے کو دیکھنے کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ آصف کو ماں کے پاس ایک کاغذ ملا جس پر اس کے آخری الفاظ لکھے تھے، بیٹا میں نے تمہیں پالنے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دی، مگر تم نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں تمہیں بددعا نہیں دیتی، بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہیں احساس ہو کہ والدین کی قدر کیا ہوتی ہے۔ یہ الفاظ
بات آصف کے دل میں تیر کی طرح لگی، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ماں کی قبر پر گیا، رویا، گڑ گڑایا، مگر اب اس کی ماں واپس نہیں آ سکتی تھی۔ ماں کی موت کے بعد آصف کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اس کا کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، قرض دار اس کے پیچھے تھے، اور جس بیوی کے لیے اس نے اپنی ماں کو چھوڑا تھا وہ بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ایک دن وہ اسی بوڑھوں کے گھر کے قریب پہنچا جہاں اس نے اپنی ماں کو چھوڑا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب بھی تنہا رہ چکا ہے اور وہی حالات اس پر آ چکے ہیں جو اس کی ماں نے سہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آخر میں آصف پاگلوں کی طرح سڑکوں پر پھرتا رہا، ماں کو یاد کر کے روتا رہا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی کامیابی عارضی ہے، مگر والدین کی دعائیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اگر ہم والدین کو رسوا کریں گے تو دنیا بھی ہمیں رسوا کر دے گی۔ ماں باپ کی خدمت اور عزت کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق دے اور ہمیں نافرمان اولاد بننے سے بچائے، آمین۔